تو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک نو مسلم لڑکی کے مسلمان ہونے کا واقعہ سنا رہے تھے، تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آشرم میں نے ہندو مسلم کی قید نہیں رکھی، وہاں ایک مسلمان لڑکا داخلے کے لیے لایا گیا۔ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تک میں مسلمانوں کے نظام حیات کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر لوں، اس لڑکے کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اس نیت سے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب تک میں مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ مسلمان ایک قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں جو ہر قسم کا ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ تو سراسر حق تھا اور دل میں اترتا چلا گیا۔ یہ عملی ویدانت تھا۔ میں اب تک کن اندھیروں میں تھی۔ افسوس کی یورپی مستشرقوں نے اسلام کی کتنی غلط تصویر پیش کی ہے۔ وہ مذہب جسے میں خواہ بھیڑیوں کا مذہب سمجھتی تھی، مکمل سچائی کا مذہب تھا۔ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو ساری زندگی عکارت کر دی۔ میں نے سوچا میں ہندو ہی رہوں یا ہندو مت چھوڑ دوں۔ میں نے رہبانہ زندگی اختیار کر لی۔ یہ ایک طرح کی موت تھی۔ قرآن مجید مجھے زندگی کی طرف بلا رہا تھا، ایسی زندگی کی طرف جو آخرت کی زندگی کی بنیاد بنتی تھی۔ مگر مشکل یہ تھی کہ میں ایک مقدس خانقاہ کی راہبہ تھی۔ لوگ مجھے پیار سے ماں کہتے تھے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی تو دنیا کیا کہے گی، مگر میں اپنی روح خلجان سے بچانا چاہتی۔ میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کی۔ میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے گرو بھائی بہت بڑے دہشت زدہ ہوئے، مگر میں نے بڑے خلوص سے بتایا کہ اصل ویدانت یہ ہے کہ جو میں قبول کر رہی ہوں۔ میرے گرو بھائی نے کہا کہ یہ کام مسلمان ہوئے بغیر بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ویدانتی رہ کر بھی قرآن کی راہ اختیار کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ویدانت کا ہی ایک سلسلہ ہوگا، لیکن یہ بات میرے دل میں نہ اتر سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ راما کرشن نے حقیقت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود ان کے ذہن کی اپج اور ایک بھرم تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نام نہاد صوفی نے یہ بھرم دلا دیا ہو۔ میرے ہندو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہ کہوں تو وہ مجھے آگرہ میں راما کرشن مشن کا مہنت بنا دیں گے، مگر مجھے دنیاوی لالچ نہ تھا۔ مجھے روح کے آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ان کی بات کو رد کر دیا۔ مگر اب ایک اور مشکل پیش آئی۔ مسلمانوں نے مجھے ماننے سے کر دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں ہندو بنانے کے لیے نیا روپ اختیار کر رہی ہے۔ میں خود شبے میں پڑ گئی۔ میں قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما مان رہی تھی، تو کیا یہ بات مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اپنے دل کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے میں دیو بن گئی۔ میری لڑکی میرے ساتھ تھی، ہم دونوں بے پردہ تھی۔ ہم نے مولانا سید حسین احمد مدنی سے ملاقات کی، اپنی بات ان کے سامنے رکھیں اور پوچھا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تم حقیقتاً مسلمان ہو؟ مولانا نے ایک زوردار کہکہا لگا کر کہا کہ تمہیں اس میں شک ہے؟ مولانا مدنی کی عظمت ہم دونوں کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہماری بہت خاطر کی۔ بات کو وہ مجھ سے ملنے منگلور بھی آئے تھے۔ انہی کے ساتھ مولانا عزیر گل بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی انہیں بہت چاہتے تھے، ایسا لگتا جیسے وہ دو دوست لڑکے ہوں۔ وہ ایک دوسرے سے معصوم مذاق کرتے، ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے، وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو چڑھاتے بھی تھے۔ مجھے ان کی محبت پر رشک آتا تھا۔ وہ دن بھر ہمارے پاس رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے مولانا مدنی سے کہا کہ وہ پھر تشریف لائیں۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو زیادہ نہیں آ سکوں گا، لیکن مولانا عزیر گل کبھی کبھی آیا کریں گے۔ چنانچہ مولانا عزیر گل صاحب آتے رہے۔ میں ان سے پردہ اور دوسرے مسائل پر بے جھجک بات چیت کرتی رہی۔ شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، مگر بات کو پردے کی حقیقت مجھ پر کھلی، ان کی وسعت نظر کی قائل ہو گئی۔ یہاں میں اسلام کے مطالعے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا خط آیا کہ اگر فوراً انگلستان نہ لوٹی تو وہ مجھے خرچ دینا بند کر دیں گے، بچوں کی تعلیم کا خرچ مجھ سے وصول کریں گے اور مجھ سے تعلق توڑ لیں گے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا، نہ افسوس۔ میں مسلمان ہو چکی تھی، اب میں کسی عیسائی کی بیوی کیسے رہ سکتی تھی؟ رہا رزق تو یہ تو اللہ کی دین ہے، کم یا زیادہ ملے گا ہی۔ مولانا عزیر گل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھامنے کی پیشکش کی۔ میں نے بڑے احترام سے اس پیشکش کو قبول کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کے ہاں غربت ہے، افلاس ہے، پردہ ہے، لیکن میرے لیے تو یہی اللہ کی پسندیدہ جگہ تھی۔ مولانا عزیر گل کے گھر میں سیکھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمان کی تواضع کرنے میں کیا لذت ہے۔ عزیر گل کے گھر میں مجھے زندگی کی حقیقی راحت ملی۔ وہ نہایت شریف مہربان شوہر ثابت ہوئے۔ یوں بھی وہ سید ہیں اور انہوں نے سیادت کی لاج رکھی ہے۔ ان کے اجداد عرب سے افغانستان اور افغانستان سے ہندوستان آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں راہ حق کے مسافر تھے، اور راہ حق کی مشرق و مغرب کیسے؟ ہماری راہ ایک تھی، ہماری منزل ایک تھی، ہماری روحیں ہم آہنگ تھی۔ ہم دونوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ لے کر اٹھے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس راہ میں میری بیٹی اور میرا بیٹا اور میرا بھائی سب مجھ سے ہمدردی کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے حق کی راہ میں قدم بڑھانے سے نہیں روکا۔ میری زندگی ایک سفر ہے جو برسوں کی محرومیوں سے گزر کر اسلام کی حسین وادی میں ختم ہو رہا ہے۔ زندگی تو موت کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میری راہ اسلام کی راہ ہے، یہی ایک سیدھی راہ ہے۔ اس کے علاوہ ہر راہ کج ہے، اور انسان کو اللہ کی راہ سے بہتر راہ نہیں مل سکتی۔ خدا کرے کہ میں جب تک زندہ رہوں اسی راہ پہ چلتی رہوں۔ پھر میں اس راہ سے بھاگوں بھی تو بھاگ کر کہاں جاؤں؟
مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاصل، بے شک دین اسلام برحق دین ہے اور جس نے بھی اسے صدقے دل سے قبول کیا وہ دنیا اور آخرت میں شادہ و فرح رہا۔ لہٰذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس دین کی قدر کریں اور دین سے دور انسانوں کو بھی اس کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اپنی اسکرین پر مل سکے۔ اللہ حافظ۔